دوست کو کھڑا کروں جو گرمی میں مار کھاتا رہا ہے. میری ہر دوست سے میری یہ التجا ہے, ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ میں آپ سب کی عزت کا پابند ہوں, مجھے آپ سب کی عزت کرنا ہے, لیکن پروٹوکول میں اس کو ضرور زیادہ عزت دوں گا جو مسلسل ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. اس کا گلہ نیا ساتھی نہ کرے. میں عذرا مذاق ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی یوم تکبیر پہ بات کرتے ہیں, لیکن 2 منٹ مجھے آپ سے اس لیے لینے ہیں. حشمت علی شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں پیچھے, بھائی ہے ہمارا, مسلسل تحریک نجات سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ رہا, فلیکسیں بھی لگواتا ہے, آتا جاتا بھی ہے, مار بھی کھاتا ہے. گورنر ہاؤس میں اس دن فنکشن ہوا تو حشمت شاہ صاحب کے ایک بھائی ہیں, میں حشمت شاہ صاحب سے ایڈوانس معذرت کر کے کہتا ہوں ہمارے بھی بھائی ہیں, لیکن ان کی سیاسی رائے ہم سے نہیں ملتی. وہ عمران خان صاحب کی تصویریں لگایا کرتے تھے. میں نے اس دن گورنر ہاؤس میں یہ دیکھا کہ حشمت شاہ بیچارہ دھکے دھکے کھا کے تو نیچے سے ہی باہر چلا گیا, اور وہ بھائی جو عمران خان کی تصویریں لگاتا تھا وہ اوپر حمزہ صاحب کے ساتھ اکیلے تصویر کھنچوا کے چلا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پہ جسٹیفائی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہونے دیں گے. وہ جو ہمارے ساتھ مشکل میں نہیں تھے ان کو اپنے برابر نہیں آنے دیں گے. لیکن پارٹیاں اپنے دروازے بند نہیں کرتی. میں ان تمام بھائیوں سے جن کو حکومت میں مسلم لیگ نون کی سیاست کرنے کا شوق ہے, لیکن اپوزیشن میں نہیں ہے, میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں آئیں ساتھ چلیں, اب اپنی باری کا انتظار کریں, اب اپنی باری پہ باری آئے گی. اب باری ان کی پہلے آئے گی جو ہر چیز کے باوجود شریفوں کو چھوڑ کر نہیں ابھی یار میری مہربانی نہ کرو. دیکھیں اب وقت چونکہ کم ہے, آپ لوگ صبح 10:30 بجے سے یہاں تشریف فرما ہے. مجھے کل کسی نے کہا کہ آپ فنکشن جو ہے یوم تکبیر کا, آپ جو فنکشن ہے اس کو ادھر 180 پہ کر لیں, آپ جو فنکشن ہے ادھر نصیر آباد میں کر لیں. تو میں نے کہا ہم نے 180 پہ بھی بڑے فنکشن کیے ہیں, ہم نے سڑک پہ بھی بڑے فنکشن کیے ہیں, ہم نے نصیر آباد میں بھی بڑے فنکشن کیے ہیں. اب میرے کارکن بھائی کو پتا تو چلے کہ حکومت آئی ہے, فنکشن تو اب 90 پہ کریں گے. ہمارے دوستوں کا بھی دل کرتا ہے, خواجہ حشنود صاحب دل کرتا ہے کہ نہیں کہ ایسی دے فنکشن کریے, اور بات تو پہ کیوں کریے بھائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھی وہ جذباتی اور وہ حقیقی باتیں جو میں دل کی آپ سے کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ تعالی آپ کو پتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے, جو آئین اور قانون کو نہ ماننے کی پالیسی کی وجہ سے ہم نے ریسٹرین کیا, برداشت کیا, بڑی دیر برداشت کیا. یار پلیز اب اگر کسی نے بات کرنی ہے تو نیچے آ جائے. ایک منٹ یار, ہم نے بڑی دیر برداشت کیا, لیکن اب برداشت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آپ نے لانگ مارچ میں انہوں نے نکالا, جو 30 لاکھ افراد اسلام آباد پہنچے, وہ دیکھے کہ نہیں دیکھے. اور یار صبر کر لے بھائی, تتی ہوا کدی لگی کوئی نہیں سی. یہ ساڈا ہی ورکر سی جڑا بیچارہ ڈنڈے بھی کھاندا سی, ماراں بھی کھاندا سی, شل بھی کھاندا سی, تے پھر بھی ڈٹیا رہندا سی. انہاں نوں پہلی باری تھوڑا جہا سیک پہنچیا ہے تے طبیعت سیٹ ہو گئی ہے. وہ جو غلامی آزادی لینے نکلے تھے, وہ بھئی کس چیز کی آزادی؟ مادر پدر آزادی؟ کون سی آزادی؟ امریکہ کے بوٹ تم چاٹتے تھے, امریکہ کے ٹرمپ کے بوٹ تم نے پالش کیے. جب ٹرمپ کے سامنے تم سے سوال ہوتا ہے کہ عافیہ صدیقی کے بارے میں بات کرو, تو غلامی آزادی کے ٹھیکیدار, پاکستان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والے جھوٹے اور منافق اور ڈرامے باز شخص
جس کا نام عمران خان ہے، اس نے بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جب آزادی، جب کشمیر کی بات ہوتی ہے، ڈاکٹر فرزانہ نیچے بیٹھی ہیں، کشمیری ہیں، کشمیر فرزانہ بٹ بیٹھی ہے، کشمیری ہے، اور بھی بیٹھے ہیں۔ 70 سالوں میں کسی حکمران کے ہوتے انڈیا کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کو عملاً اپنے قبضے میں لے لے۔ یہ واحد کشمیر کا وکیل، یہ واحد کشمیر کا سفیر، یہ واحد جرت مند قیادت، یہ واحد پاکستان کا مسیحا، یہ واحد پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو آزادی دلانے والا ڈرامے خان ہی تھا، جس کے دور میں عملاً کشمیر انڈیا کے قبضے میں چلا گیا۔ اور یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ہمیں کبھی آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، ہم کشمیریوں کا آخری دم تک ساتھ دیں گے۔ خدا کا خوف کریں وہ لوگ جو اس کے سپورٹرز ہیں، خدا کا خوف کریں وہ لوگ جو آج بھی اس کو سپورٹ دیتے ہیں، خدا کا خوف کریں وہ سب لوگ جو اس کے جھوٹ اور ڈرامے بازی اور منافقت کو جانتے ہوئے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی، وقت تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات جب تم اس کے حضور پیش ہوگے، چاہے کسی کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہے، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ بالکل مجھے کوئی یار نہیں یہ کہنے میں، ہم سے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ کے خلاف کیس ہے کسی اور بینچ میں لگا دیں۔ ہم سے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کو یہ اطلاع نہیں پہنچی ہوگی جو اطلاع ہم نے کہی تھی دینے کو۔ ہم بھی انسان تھے، ہم نے بھی اس ملک کی خدمت کی تھی، اور اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں اس ملک کے لیے سوائے آپ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے، سوائے سوشل میڈیا پہ جعلی ٹرینڈ بنانے کے، سوائے اپنی ضد، ہٹ درمی اور انا کو آگے لے کے جانے کے۔ عمران خان، تم سے پاکستان نہیں ہے، پاکستان سے تم لوگ ہو۔ پاکستان پہلے ہے، اسلام پہلے ہے، باقی تمام چیزیں بعد میں ہیں۔ تم پاکستانی قوم کو بلیک میل نہیں کر سکتے۔ تم اپنے چند شر پسندوں کے سر پہ اپنی اس لوٹی ہوئی دولت جو تم نے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دن، جو تم نے فورن فنڈنگ کیس کے نتیجے میں کمائی ہے، وہ دولت جس کے نتیجے میں تمہاری بہن سلائی مشین چلا کے کروڑ پتی ہو گئی، وہ دولت کہ جو فرا گوگی لوٹ کے فرار ہو گئی، جس میں تم سب برابر کے پارٹنر ہو، اس دولت کے سر پہ، اور اپنی پرائم منسٹری آزاد کشمیر کی بیچ کے، جو ساری دنیا کو پتہ ہے تم نے کتنے میں بیچی، بیچ کے جو تم جلسے کر رہے ہو، جو تم اس ملک کے اداروں کے خلاف ٹرینڈز بنا رہے ہو، جو تم لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ٹرینڈز بنا رہے ہو۔ بیٹھی ہیں میری بہن عظمہ کاردار، سب کچھ پتہ ہے ان کو، اور میں ان کو اور ان کے تمام ان ساتھیوں کو جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے اس لیے عمران خان کو نہیں چھوڑا کہ ان کو وزارتیں نہیں ملی، وزارتیں تو ان لوگوں کے پاس پہلے سے تھیں۔ اسد کھوکھر صاحب وزیر تھے کہ نہیں تھے؟ علیم خان سینئر وزیر تھے کہ نہیں تھے؟ مجھے بتائیں میاں خالد وزیر تھا کہ نہیں تھا؟ اعجاز اگسٹن وزیر تھا کہ نہیں تھا؟ مجھے بتائیں اجمل چیمہ وزیر تھا کہ نہیں تھا؟ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ لوگوں نے وزارتوں کو ٹھوکر ماری ہے اور اپوزیشن کے بینچوں کو جوائن کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ کسی بل کلنٹن کے فون سے نہیں ہوا، یہ کسی جو بائیڈن کی کال سے نہیں ہوا، یہ وہ جو رنگ بازی والا خط نکالا تھا نا جیب سے، یہ اس رنگ بازی والے خط سے نہیں ہوا۔ عمران خان، یہ تمہاری اور تمہارے لوگوں کی کرتوتوں سے ہوا۔ تم نے جو پاکستان کو عملاً IMF کے ہاتھوں گروی رکھا، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ تم نے ہاتھ باندھ دیے ساری قوم کے، تم نے لکھ کے دے دیا کہ ہم پیٹرول کی قیمت کو بڑھائیں گے اور 110 روپے تک بڑھائیں گے، اور جب تم نے لکھ کے دے دیا اور اس کے بعد IMF نے کہہ دیا کہ اب جب تک پیٹرول نہیں بڑھے گا اس وقت تک IMF سٹیمپ نہیں کرے گی پاکستان کی اکانومی کو، اور جب تک IMF نے پاکستان کی اکانومی کو سٹیمپ نہیں کرنا اس وقت تک نہ IMF نہ کسی ہمارے دوست ملک نے کوئی چاہے بھی تو ہماری مدد اب نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا جو میرا اور آپ کا قائد نواز شریف نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس مہنگائی کے عذاب میں جو پہلے ہی مبتلا ہیں ان کو اس عذاب میں ڈالیں۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس کے اوپر ہم رکے ہوئے تھے۔ ہم سوچتے تھے کہ حکومت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ ایک طرف پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کا خیال آتا تھا، اور ایک طرف یہ بھی سوچ تھی کہ اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے، ہم یہ چیلنج قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کو مشکل میں صرف اس لیے چھوڑ جائیں گے کہ ہمارے ووٹ نہ کم ہو جائیں،
ہماری سیاست نہ خراب ہو جائے اور پاکستان خدا نہ خواستہ اگر ڈیفالٹ کر گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کس سے پوچھیں گے؟ کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ تو یہ وہ مشکل فیصلہ تھا جو آپ کی حکومت نے آخرکار اس طرح سے کیا کہ ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اس کا بگڑا پاکستان ہم ٹھیک کریں گے، اپنی سیاسی کاز کی بنیاد پہ کریں گے۔ ہم اپنے لوگوں کو جس طرح بھی ہے اس مہنگائی کے سمندر سے آگے لے کر جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ عمران نذیر، خواجہ عمران نذیر، خواجہ عمران نذیر، خواجہ 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 آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز جناب شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا۔ آپ نے 4 سال سے وہ پنجابی جی کہنے تکے نال بنے پرائم منسٹر کا خطاب دیکھیا سی نا، جڑا تکے نال بنیا سی، اس کے خطاب میں کیا ہوتا تھا؟ میں میرا میری میں نہیں چھوڑوں گا، این آر او نہیں چھڑاں گا۔ کل لگا کہ کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ کوئی میں نہیں تھی، کوئی میں نہیں تھی، کوئی میرا نہیں تھا، کوئی تمہارا نہیں تھا ہم سب مل کے اپنا پاکستان، اس ٹرمنالوجی کو لے کر شہباز شریف صاحب آگے چلے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں کل بڑھی ہیں، جو یقیناً انتہائی تکلیف دہ فیصلہ ہے، اس کے بعد آج ایک نمبر جاری کیا جا رہا ہے جو ٹول فری نمبر ہوگا۔ جن ساتھیوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں خاص طور پہ، وہ ساتھی اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے چند ساتھی ہیں جن کے پاس نہیں بھی ہے، وہ اس نمبر پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے۔ جو بے نظیر انکم سپورٹ میں رجسٹر نہیں ہیں، وہ جب رجسٹر کروائیں گے تو 4 سے 5 دن میں یا میکسیمم 1 ہفتے میں ان کو انلسٹ کر لیا جائے گا ویریفیکیشن کے بعد، اور ان کو جب تک یہ مہنگائی کا سیلاب ہے ان کو پیٹرول کی آڑ میں 2000 روپے مہینہ پیٹرول کی سبسڈی دی جائے گی کہ آپ یہ 2000 روپے اور یہ 28 ارب روپے اس کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ وہ والے مختص نہیں کیے جو عمران خان صاحب کر کے گئے تھے کہ ہم تمام لوکر کھول چکے ہیں، ہم تمام دراز کھول کے دیکھ چکے ہیں، الماریوں کو بھی چیک کر لیا ہے کہ وہ جو سبسڈی کے پیسے چھوڑ گئے تھے شوکت ترین صاحب وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں وہ نہیں ملے۔ ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ یار سانو پاسورڈ ہی دے دیو، کیڑا پاسورڈ ہے جتنے تسی پیسے رکھ گئے ہو؟ تو جھوٹ اور منافقت اور پاکستان سے ڈرامہ کرنے کی سیاست کا باب انشاءاللہ بند ہو چکا ہے۔ آج جو خودداری، جو غیرت، حمیت جو میاں نواز شریف نے ذوالفقار علی بھٹو نے شو کی تھی، عمران خان تم کس منہ سے ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتے ہو؟ تم میں تو 2 منٹ کھڑا ہونے کی جرت نہیں ہے۔ ہمارا لاکھ اختلاف تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، لیکن ہم یہ بات کہنے پہ مجبور تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دے دی لیکن اپنی گردن نہیں جھکائی۔ نواز شریف جس کو 5 فون کرتا ہے، امریکہ کا صدر، میں کسی ہمسائے کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو مودی بھی مس کال نہیں اٹھاتا تھا عمران خان کی، جو بائیڈن تو بڑی دور کی بات ہے۔ نواز شریف کو 5 فون کیے کلنٹن نے کہ میاں صاحب جو چاہتے ہو لے لو، 500 ارب لے لو، جو چاہتے ہو لے لو، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لو، ملک کے اکاؤنٹ میں ڈال لو، لیکن دھماکے نہ کرو، یار تیری مہربانی بھائی۔ غیرت عزت کیا ہوتی ہے؟ غیرت عزت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پر پریشر ہو اور آپ پریشر کو ٹھوکر ماریں اور آپ ملک اور قوم کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو نواز شریف 1998 میں انڈیا کے دھماکوں کے مقابلے میں 5 ایٹی دھماکے کر کے کھڑا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے وعدے۔ اور آج آپ بات کرتے ہیں آپ کے خلاف سازش ہو گئی۔ تہاڈے خلاف کیڑی سازش ہونی تھی خان صاحب؟ اور تساں کیتا کی ہے؟ آپ نے کیا جو آپ کے خلاف سازش ہونی تھی؟ امریکہ کے آگے آپ لیٹے ہوئے تھے، پاکستان کا بیڑا گرک کر کے آپ انڈیا کا ایجنڈا پورا نہیں کر رہے تھے؟ اور یار انڈیا والے، انڈیا کے چینلز یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی ہمیں تو دشمن کی، ہمیں تو فوج کی، ہمیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کلا عمران خان ہی کافی ہے پاکستان کا بیڑا گرک کرنے واسطے۔ تو بھائی ہمارا لیڈر وہ لیڈر ہے جو عزت اور غیرت پہ سمجھوتا نہیں کرتا، جس کا نام نواز شریف ہے، جس کا جھنڈا پکڑ کے جناب شہباز شریف، جناب مریم نواز صاحبہ، جناب حمزہ شہباز صاحب
نکلے ہیں اپنے ملک کو اس چیلنج سے نکالنے کے لیے. ہمیں بینگ کارکن پاکستان مسلم لیگ نون اپنے لیڈروں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے. پاکستان کو ان مصیبتوں سے نکالنے کے لیے اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا. مت گھبرائیں، بالکل پریشان نہ ہو. یہ مت سوچیں کہ کیا ہوا ہے، یہ سوچیں کہ یہ کڑوا گھونٹ کڑوی دوائی پینی پڑتی ہے جب آپ کو تندرستی لینی ہو، لیکن جب آپ ایک دفعہ کڑوی دوائی پی کر تندرست ہوتے ہیں پھر آپ آگے امن و خوشحالی سے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ایٹمی دھماکوں کی سالگرہ کے موقع پہ نہ صرف میں آپ تمام کو، تمام مسلم لیگی بھائیوں کو، پوری قوم کو، متحدہ قومی حکومت کے دوستوں کو، آل پاکستانیوں کو ایٹمی پاکستان کی سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں. میاں محمد نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ایٹمی دھماکے کے لیے، اس ایٹمی پروگرام کے لیے اپنی صلاحیت صرف کی، چاہے ان کا تعلق عسکری اداروں سے ہے، چاہے ان کا تعلق کوہٹا ایٹمی پلانٹ سے ہے، چاہے ان کا تعلق پاکستان کے سائنسسٹ سے ہے، جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ہم آپ کی خدمت، ہم آپ کی اس جو آپ نے قومی خدمت کی اس کو آخری سانس تک فراموش نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ کے احسان مند تھے، احسان مند ہیں، احسان مند رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے قائد نواز شریف کی سربراہی میں پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. اور جن لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے، میں پرویز بھائی صاحب تہاڈا ذکر کر رہے ہیں، تانوں جڑی خوش فہمی ہے تھوڑی جی کٹ دیتی ہے تے باقی بھی کٹ دیں گے انشاءاللہ. اور میں آج یہ بتاتا چلوں، آ رہا ہے مارکا 17 یا 18 جولائی، کتنی جولائی اناؤنس ہوئی ہے، 17 جولائی کو. تو کارکنوں، میرے دوستوں، ریڈی رہنا. ہم نے لاہور سے 4 سیٹیں جیت کے پورا فرنٹ مارنا ہے، اور آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، تاکہ ہمارا اور آپ کا بھائی حمزہ شہباز گرجتا رہے، برستا رہے، آپ کی ہماری خدمت کرتا رہے. جس دن کیبنٹ کا حلف ہوگا، انشاءاللہ آئندہ چند دن کیبنٹ کا حلف ہونے والا ہے، انشاءاللہ کارکنوں کو عزت ملنے کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہوگا انشاءاللہ. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، پاکستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، کارکنان مسلم لیگ نون. اب میں درخواست کروں گا محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ صدر لاہور شعبہ خواتین سے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.